अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी उमायमा जमील और हम फिर से आपके पास हाजिर हो गए एक लाइव सेशन के साथ जिसका मेन मकसद ये था कि आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर किए जाएं। लेकिन वेट, कौन से क्वेश्चंस, कौन से सवालात? तो मैं हूँ उमायमा जमील, इर्तिका प्रोग्राम इर्तिका की प्रोजेक्ट लीड, और मेरे साथ हैं माया जबीन। अस्सलाम वालेकुम माया बाजी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मायमा आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माया बाजी, मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने हमें ज्वाइन किया और आज हम जो इस बहुत ही एक्साइटिंग प्रोग्राम को लेकर हाजिर हुए हैं उसके क्वेश्चंस को आप आंसर करने वाले होंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप कौन हैं, क्या करती हैं और क्या मकसद है आज यहाँ हमारे लाइव आने का। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर हुमायमा। मेरी जो एक्साइटमेंट है इस प्रोग्राम को लेके वो मेरी शक्ल से आया है। आई एम मारिया जबीन नवल एंड राइट नाउ आई एम सर्विंग यूथ इम्पैक्ट एज प्रोग्राम मैनेजर फॉर वुमेन लीडरशिप programs. And today we are going to talk about Irtika. Irtika is a wilderness-based wilderness leadership program for women, and the age is specified for 25 plus. And I am Maria Javeen, and I joined Youth Impact as a participant in 2016 at Marhor, and since then it was a never-ending journey, Alhamdulillah. And I slowly climbed my ladder from becoming a volunteer as a registration executive to becoming a project lead for a project, and then gradually becoming manager of engagement, and then becoming head research and design for the first girls camp, and now becoming program manager for women leadership programs. I am also a mother of a toddler. I have a 2.5-year-old at my home. So that's my full-time job, and this is my part-time job. And yes, that's my introduction. थैंक यू सो मच माया भाजी, मुझे आपको सुन के और आपके बारे में मजीद जान के बहुत अच्छा लगा और मुझे ये यकीन है कि बाकी लोगों को भी उतना ही अच्छा लग रहा होगा। एंड वी हैव a very big surprise for others too। हमारे पास ईशा बाजी भी हैं जिनका बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं, लेकिन ईशा बाजी कौन है, क्या करते हैं? ईशा बाजी, कैन यू हियर अस? इफ यू कैन हियर अस प्लीज आप हमें बता सकती हैं आप किधर हैं, कहाँ हैं, आजकल क्या कर रही हैं? आई गेस ईशा बाजी का पर्सनल मैसेज आया था। शी इज उनको नेटवर्क का इशू हो रहा है। मारिया बाजी, कैन यू हियर अस? जी बिल्कुल, I can hear you perfectly fine. मारिया बाजी, जब तक ईशा बाजी हमें ज्वाइन करती हैं उनके नेटवर्क का मसला Umayma, हल I होता hope है तो हम स्टार्ट लेते हैं। आज हम बेसिकली प्रोग्राम एंटर को डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे जो बहुत सारे, जब से प्रोग्राम एंटर का लॉन्च हुआ था तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल थे। तो वी एज अ टीम मेंबर हमने डिसाइड किया तो क्यों ना हम इस प्रोग्राम को जो है एक लाइव सेशन पे आके सारी चीज़ों को डिस्क्राइब कर दें। तो ईशा बाजी हमें जैसे ही बीच में ज्वाइन करती हैं हम उनसे भी क्वेश्चंस लेंगे और उनके बारे में भी जानेंगे और सुनेंगे। लेकिन मैं आपसे स्टार्ट लेना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप बताएं हमें कि व्हाट इज इर्तिका? इर्तिका है क्या? क्या सोच के हमने इर्तिका स्टार्ट किया था? तो माया भाजी, ये सवाल आपके लिए, आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि व्हाट इज इर्तिका? जी बिल्कुल। Irtika, the word itself means evolution, and evolution means that there's a constant change, and evolution also means that the change is always permanent. Uh, Evolution also means that there has to be a agent of change, or there has to be a reason to change the conventional, uh, and that's where Irtaka comes in. That Irtaka means, in true sense, we at Youth Impact we believe that uh, at current stage our society is at this point where we actually need an evolution. We need an Irtaka, and women are the one who are going to become the agent of change for this society.
And that is why we have designed this program exclusively for women 25 plus, because as a woman at this age, this is the age where where you take a flight from the cozy nest of your parents, and that is where you get to understand your real status in the society. तो यहाँ पे जब आप एक होम स्कूलर बनते हैं, आप हाउस वाइफ बनते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो तब आपको एहसास होता है कि तब आपको एहसास होता है कि आपका रोल क्या है सोसाइटी में इन रियलिटी, एंड दैट इज व्हाई इट इज स्पेसिफिकली डिजाइन्ड फॉर वुमेन 25 प्लस. ओके, थैंक यू सो मच मायावा जी. मेरा आपसे जो दूसरा सवाल है, इर्तिका को आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कि जो वर्ड इर्तिका है वो कहाँ से आया, हमने क्या सोचा. मेरा जो दूसरा सवाल आपसे, जो बेसिकली बहुत सारे लोगों के, व्हाट आर द मोटिवेशंस बिहाइंड इर्तिका, मतलब ऐसा ऐसे कौन से फैक्टर थे जिनके बाद हमने सोचा नाउ वी नीड टू डू दिस. तो कैन यू गिव मी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? थैंक यू. Answer to this question has two folds. One is my own personal journey as being a core team member of Youth Impact, and the other is the need in the society. तो जब औरत होती है ना 25 साल से ऊपर, I guess this is the segment of the society who is deemed most least for having a leadership or a development program. मतलब किसी एम्प्लॉई के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम डिजाइन करती है कि ताकि हमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आए. किसी यूथ के लिए लीडरशिप प्रोग्राम डिजाइन होता है कि ताकि ये कल को कुछ बड़ा बन के हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे. लेकिन जो औरत है जो कि इस सारे निजाम का, इस सारी कायनात की जो सपोर्ट सिस्टम है, जो कि इस पूरे जंगल का कि में हुस्न डालने वाली बेल है, उसके बारे में कभी भी कोई नहीं सोचता कि ये जो है ये इसको भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत है, इसको भी वो उस एक्सरसाइज से गुजरने की जरूरत है, इसको भी वो ब्रीदर लेने की जरूरत है. एंड दैट इज वेयर इर्तिका कम्स इन, that it becomes that for a woman. That is why we felt that this is a segment of society which needs this space, और कोई और नहीं है जिसको ये स्पेस दे रहा हो. और दूसरी चीज मेरी पर्सनल जर्नी है कि मतलब at the time when I was 23 and I had attended multiple programs of Youth Impact, and I was a Puan alumni at that time. I had attended other very, very large forums which were meant for women leadership and everything. But what they failed in delivering every time was the reality of life. And that is what I was exposed with when I got married. And even before that. And that is where I went to Abdul Samad Khan, the CEO of Youth Impact, and I actually very bluntly I said this in his face, that you don't have the right, to make a woman dream the same, to make a woman have same dreams as a man, because Allah Ta'ala has created us differently, and we are very much different. And how can you give us the same level of dreams? It's very unfair, because when we cannot achieve it, it's very disheartening. And that is when he came up. He said, "Okay, so this is something which you believe. So then do it yourself." And since then, we developed Memar. Then we developed Irtika, and I think this is just the beginning of having the all-women leadership programs, because now we are going to have many others in pipeline which would be addressing different age groups and different other things. थैंक यू सो मच. माशाल्लाह, आपने बहुत ही ज़्यादा डीप आंसर दिया है. इससे बहुत सारे लोगों को आई होप कि इसका जवाब मिल गया होगा. लेकिन ठहरिए, अभी बहुत सारे सवालात बाकी हैं जिनको हम वक्तन वक्तन आपको जवाब दे रहे होंगे. अच्छा मारिया जी, मेरा आपसे तीसरा सवाल ये है कि अक्सर लोग हमसे यही पूछ रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है, औरतों के लिए आपने प्रोग्राम डिज़ाइन कर लिया है, क्या डेट्स हैं, क्या डे है, क्या टाइम है, एज लिमिट्स क्या हैं. तो कुछ सर आप ऑपरेशन के लिहाज से हमें बताएं, फिर हम फर्दर क्वेश्चंस पर आएंगे. आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है. हाँ जी. अच्छा, तो ये उमायमा थोड़ी ऑपरेशनल साइड पे आ गई है सवालात के. I'm so sorry, bear the noise in my background, because I just like that I told you that my full-time job is as a nation builder of my toddler.
So I have to be on my duty all the time. So, this noise is from my duty, my full-time job, and I'm so sorry about that. Acha. So coming to the question Umaima asked, yes, Irtika, Irtika has been a learning wheel for all of us at Youth Impact, and Irtika, the process of initiating Irtika has been an evolutionary process for ourselves as well. And that's where I think Irtika is a blessing for Youth Impact as the organizing body. And I cannot wait for the moment when it will become, um, when it will come, when it will give life-changing experiences to the participants as well. So how Irtika was a learning wheel. So before that, Youth Impact, whether this is the first time, I guess, any leadership training organization has pitched to this segment of society, being working and married women. And that is where we actually started very ambitiously. We designed a program which was 3 days and 2 nights. And then we started registrations and marketing. And amidst all of this, we received a very heavy feedback that how do you expect us to take leave from our full-time job that's taking care of our kids, and we cannot do this. So sorry about that. And that is where it was a learning wheel for us as well कि ये वो सेगमेंट है सोसाइटी का जिसको सबसे ज्यादा छुट्टी की जरूरत है, और ये वही है सेगमेंट सोसाइटी का जो अपनी छुट्टी खुद कैंसिल करने में भी सबसे बड़ा हाथ नहीं करता. तो फिर वहां पे हमने इस हमें बहुत बड़ी नीड फील हुई कि इस पूरे एक्सपीरियंस को हमने अपने पूरे डिजाइन को, अपने पूरे टीडीआर डिजाइन को हमने कैसे एक पूरे दरिया को एक छोटे से कूजे में बंद करना है कि इनको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस दिया जाए. And that is where we shrinked and we redesigned and reshaped the whole model from 3 days to 2 days. We brought the stay to one night only, or maybe you don't know, like in future, depending on the response we receive, we might even turn it into just a day-long program, because there's so much which comes into the design of the program. And that is where yes, so the dates, the new dates for Irtaka are 17 to 18 July, and that means it's going to be over the weekend for 17 and 18 July, and it's going to be Saturday and Sunday. I think शायद जून हमने डिसाइड किया था मे बी. आई एम सो सॉरी. अच्छा, मतलब आई एम सॉरी, जो मेरी फुल टाइम जॉब है उसका मेरे काफी असरात हैं. और मैं सोच रही थी कि आई विश समवन कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. Yes, 17 to 18 June. So the dates are the same. It's just a reduced day. 17 and 18 June. Saturday and Sunday, just over the weekend, and the location is Dream World Resort, Karachi. And there's another very amazing news for every other aspirant that we have reduced the fees with a huge margin. So the updated fees is 28,000. और ये चीज भी मुझे इर्तिका को इनिशिएट करने के बाद बड़ी स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुई कि माँ होते भी ना, कोई बच्चे का प्रोग्राम होगा ना अपने बेटे का, तो अपने कानों की बालियां भी बेच के ना देने पड़ी फीस हम दे देंगे. लेकिन अगर सिर्फ अपने बच्चों की ईद के कपड़े जरा सस्ते बना के अपने लिए प्रोग्राम करना पड़े तो हम वो भी नहीं करना पसंद करते. So this segment of society is extremely selfless and sacrificing. And this is the reason we have brought the fees drastically down to make it able to accessible for every other woman there. So that's it. Thank you so much, Maya Bhaji. Assalamu alaikum तस्मिया आपा. We have तस्मिया आपा 2, और तस्मिया आपा कौन हैं, क्या करती हैं, इनके बारे में तो तस्मिया आपा खुद बताएंगी हमें. अस्सलाम वालेकुम तस्मिया आपा, कैसी हैं आप? Can you hear us? वालेकुम अस्सलाम. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, और आपको देख के तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है मुझे. सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, और अब हमारी व्यूअर्स जो आपका इंतजार कर रही थी, काइंडली आप उनको बताना चाहेंगे अपने बारे में कुछ? जज़ाकल्लाह उमैमा और मारिया, आपने इतना वैसे कोई ऐसा इंट्रोडक्शन है नहीं मेरा कि मैं क्या बताऊं, लेकिन ये कि आई एम अ होम स्कूलर मदर. 3 अदद बच्चे हैं मेरे. वन इज 17 ईयर ओल्ड, द अदर इज 10 ईयर ओल्ड, और सबसे छोटी जो है वो शी इज गोइंग टू बी 3 इयर्स ओल्ड.
تو جناب ہمارا جرنی بھی کافی ایڈونچرس ہے، اور ہم نے اسکولنگ سے جو ہے وہ ہوم اسکولنگ سلیکٹ کری ہے، اور دین دیر آر مینی ادر تھنگز وچ وی ڈو ان آور لائف. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہو رہی ہیں اور ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور وی آر لوکنگ فارورڈ اینڈ وی آر پارٹ آف ارتقا ٹیم، اینڈ وی آر ویری ایکسائٹیڈ کہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت امیزنگ پروگرام ڈیزائن ہو رہا ہے، جس میں آپ سب کے لیے میننگ فل اور پرپسفل اور a place where everyone can share and open their hearts. بہت امیزنگ سی پلیس ہوگی، اور بہت اچھی جگہ ہوگی جہاں پہ ہم کمفرٹیبل ہو کر بہت ساری چیزیں ایکسپیرئنس کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں، اور اس سے ہمارے لائف میں کیا پازیٹیو چینجز آتی ہیں. وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ نے بہت پہلی آتے ہی پروگرام کا اتنا اچھا انٹروڈکشن دے دیا ہے ویسے تو، لیکن ابھی کچھ اور بھی سوالات ہیں جو میں نے آپ سے کرنے ہیں، اور ساتھ ساتھ کر رہی ہوں گی. آپ کے آنے سے پہلے بھی وہ ڈسکسنگ اباؤٹ کہ پروگرام کے ڈیٹس کیا ہوں گے، لائک آپریشن لحاظ سے. بٹ اب میں آپ سے ایک سوال کرنے جا رہی ہوں جو بیسکلی بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے، اسپیشلی جو کارپوریٹ سیکٹر سے ہمیں جوائن کر رہے ہوتے کہ وائی شوڈ آئی جوائن دس کیمپ. ایز مایا باجی نے ابھی بتایا کہ یہ جو ایج اس میں جو اس پروگرام کی جو ایج لمٹ ہے وہ کوئی نہیں ہے، لائک ابو 25 کوئی بھی جوائن کر سکتا ہے نا. سو آپ ہمیں بتانا چاہیں گی کہ ایک ورکنگ وومن ہے یا ہوم اسکولر ہے یا نیشن بلڈر ہے، اس وائی شوڈ شی جوائن دس کیمپ؟ کوئی بھی یہ کیمپ کیوں جوائن کرے گا؟ امیمہ، جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑا سا ذکر کیا کہ ہماری زندگی میں ویسے تو ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں آئی تھنک میننگ اور پرپس کی کمی ہوتی ہے کافی. وی آر ڈوئنگ تھنگز جسٹ فار دا سیک آف ڈوئنگ اٹ موسٹ آف دا ٹائم. تو دس پروگرام وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو ڈیزائن سچ اے پروگرام جہاں پہ آپ کی زندگی کو پرپز اور میننگ بھی ملے، جہاں پہ آپ کو ایک پاتھ کلیئر ہو آگے چلنے کے لیے، ایک راستہ آپ کو ملے، ایک نیا راستہ ملے. وہ چیزیں جو شاید امپاسبل لگتی ہیں یا بڑی دور لگتی ہیں، یا کچھ فیئرز ہیں آپ کے اندر کے، کچھ لمیٹیشنز ہیں آپ کی، تو آپ ان کو فیس کریں اور آپ ان کو بہتر طریقے سے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، رادر دین جسٹ بینگ اے وکٹم. اور آپ ویسے ہی زندگی گزارتے رہیں اور سوچتے رہیں کہ آگے تو زندگی بڑی مایوس کن ہے. کیونکہ جنرلی جب آپ بہت ساری خواتین سے بات کریں تو یہ والی چیز بڑی پریویلنٹ ہے، اور آج کل کے جو حالات ہیں اس میں تو بہت ہی پریویلنٹ ہے، ڈپریشن اینڈ اے لاٹ آف ادر تھنگس. تو اس کے لیے اٹس وی آر پلاننگ اے ریٹریٹ جہاں پہ مختلف خواتین آف ڈفرینٹ ایج گروپ، ظاہر سی بات ہے 25 پلس میں، اب وہ اٹ از گوئنگ ٹو بی ویریبل نا. بہت ساری پیرنٹنگ والی چیزیں بھی آپ کو سامنے آئیں گی اس میں. ہو ایور از فیسنگ اینی سچ اسٹرگلز، اس پہ ڈسکشنز اینڈ واٹ وی کین ڈو اباؤٹ اٹ، اینڈ اے پلیس فار یو ٹو اگین اوپن اپ، اینڈ جہاں پہ آپ کو جج نہیں کیا جائے گا، جہاں پہ یو ول بی فری ٹو ایکسپریس یور پوائنٹ آف ویو، اینڈ جہاں پہ آپ کو ایک سرکل ملے گا، جہاں پہ آپ کو لائک مائنڈیڈ لوگوں کا ایک سرکل ملے گا، جہاں پہ آپ بہت کمفرٹیبل فیل ہو کے لائک مائنڈیڈ لوگوں کے درمیان رہ کے ایک بہتر پرسوٹ کی طرف قدم رکھ سکتے ہیں. تو دس از آل اباؤٹ اٹ فار ایوری وومن ان اٹ انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. مجھے تو بہت زبردست آنسر ملا اس سوال کا. آئی ہوپ کہ جو ہمارے ویورز ہیں، جو لوگ ہمیں ابھی سن رہے ہیں، ان کو بھی بہت اچھا جواب مل گیا اور وہ اس کو بہت اچھے سے سمجھ بھی رہے ہوں گے. مایو باجی، اب میرا دوسرا سوال جو ہے اب آپ سے ہے. ایز ہم نے یہ پروگرام ڈیزائن کر لیا، ہم نے ڈیٹس بھی بتا دی، ٹائم بھی بتا دیا. ایک تو ہم نے آن گراؤنڈ 2 دن کا کیمپ ہوگا اور پھر ایٹ دا اینڈ وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اسٹل سو مینی پیپلز آر آسکنگ کہ ٹوٹل ٹائم پیریڈ کیا ہوگا؟ کیا پروگرام کے بعد بھی ہم کچھ کر رہے ہوں گے، یا بس یہ بھائی 2 دن کی کیمپنگ ہو گئی ہے، بس آپ گھر جاؤ بھائی، خدا حافظ، جو کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے؟ تو اس کے حوالے سے ہم نے اس ارتقا کی ٹیم نے کیا پلان کیا ہوا ہے؟ آپ کیا بتانا چاہیں گے ہمیں؟ تھینک یو سو مچ فار آسکنگ دس کوشچن امیمہ، بیکاز کمٹمنٹ کا پارٹ ہے جہاں پہ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری طریقوں کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. مطلب ہم اس کو اگر مارکیٹ اس کو اس طرح کرتے ہیں یا اس کو پریزنٹ ایسے کرتے ہیں کہ اٹس اے ولڈرنس بیسڈ لیڈرشپ پروگرام، تو اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے
کہ اٹس اے ولڈرنس بیسڈ لیڈرشپ کیمپ. اس میں لوگ لیڈرشپ کا نام نکال دیتے اور کیمپ اور ولڈرنس یہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ اٹس جسٹ گوئنگ ٹو بی اے پارٹی, اٹس جسٹ گوئنگ ٹو بی اے ٹرپ. تو ڈریم ورلڈ تو ہم خود بھی جاتے رہتے ہیں, اس میں کون سی خاص بات ہے کہ یہ لوگ ہمیں لے کے جا رہے ہیں اور اتنے ہم سے پیسے لے رہے ہیں. بٹ دا پرابلم از کہ دے نیور understand the fact that the leadership is just not a buzzword here. یہ صرف ایک نام ہونے کے, ایک لفظ ہونے کی خاطر یہاں پہ نہیں ہے, بلکہ یہ اصل میں پوری ایک فلسفی ہے جو ہمارے نبی نے بھی فالو کی ہے, جو کہ ہم پوری کائنات کی جو بیسز ہیں وہ اس فلسفی کے اوپر بنائی گئی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب عورت کو ہم معمار کا درجہ دیتے ہیں, جب ہم ایک عورت کو ارتقاء کی ایجنٹ کا درجہ دیتے ہیں, تو سب سے بڑی لیڈر وہ عورت ہی ہوتی ہے. چاہے وہ ایک اپنی اولاد کو بڑا کر رہی ہو, چاہے وہ ٹیچر کے طور پہ 30 بچوں کو بڑا کر رہی ہو, چاہے وہ ایک سوشل ورکر کے طور پہ اپنے علاقے کی تمام پسماندہ جو گھرانے ہوتے ہیں ان کی کفالت کر رہی ہو, چاہے وہ ایز اے پروفیشنل اپنی لیڈرشپ, اپنے کریئر لیڈر کو فارورڈ کر رہی ہو. ایوری ویئر ان ایوری پارٹ آف ہر لائف I really truly feel that much more than men. Actually, I can, this is something very huge, what I'm going to say. But I really feel that much more than men, there's the woman who is always in the leadership position. So that is, اچھا تو اس میں کمٹمنٹ کی جو بات ہے, مطلب operationally speaking, commitment is that Irtika will have, it's not confirmed, but we are planning that will have at least one virtual session in the pre-Irtika period. Then there is 2-day very like engaging, intense and relaxing, and that is what we specialize in to make it relaxing and challenging at the same time. 2-day camp. And then there is going to be at least 1 month long commitment, which is social action project. 1 month long commitment کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا ایک پراپر دفتر شروع ہو جائے گا اور آپ جو ہے وہ پراپر طریقے سے کام کرنا شروع ہو جائیں گی. لیکن سوشل ایکشن پروجیکٹ, what does it mean by the name of it? It means that you have to create a social action in your society. And I think that is in the very basic job description of a woman, that you have to create a social impact. تو سوشل ایکشن پروجیکٹ صرف اس کی ایک پائلٹ ایکسرسائز ہوگی, where you have to conduct a project which can even be spreading the message forward towards even some people who would be sitting in a drawing room. It can be as small as that, and it can be as big as that conducting a huge campaign for finding livelihood opportunities for transgenders, which has been done by the earlier impactors. So ماریا, میں بیچ میں آپ کی بات کو تھوڑا سا کٹ کروں گی. وہ مجھے جب آپ یہ سارا ایکسپلین کر رہی ہیں نا تو مجھے بڑی واؤ فیلنگ آ رہی ہے کہ واؤ, مطلب ایک خاتون جو ہے وہ اس کا پوٹینشیل جو ہے وہ کوئی جج نہیں کر سکتا, وہ کوئی کہیں پر میجر نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر اس کو ایک ایسی اپرچونٹی مل رہی ہے جہاں پہ وہ صرف لمیٹڈ نہیں ہے اپنے ڈرائنگ روم تک, جیسے کہ آپ نے کہا, یا اپنے گھر تک, وہ بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کر سکتی ہے, اس کے اندر پوٹینشیل ہے. تو یہاں پہ اس کو وہ اپرچونٹی ملے گی جہاں پہ وہ ان دا لانگ رن صرف 2 دن کا کیمپ ہی نہیں کرے گی, وہیں پہ کچھ چیزیں شیئر نہیں ہوں گی, وہیں پہ کچھ خواب نہیں دیکھے جائیں گے, بلکہ اس سے آگے ان کی امپلیمنٹیشن کی طرف وہ اس کی ایک بڑی پکچر بھی دیکھ سکتی ہے. اور دس از گوئنگ ٹو گیو فردر سیلف کانفیڈینس اینڈ a lot of boost to the self esteem اور the frustration which women have generally, کیونکہ گھر پہ رہنے والی خواتین یا ایون ہاؤس وائفس, ہوم اسکولرس, ایون ورکنگ وومن, ان کے اوپر تو بہت زیادہ ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں, لیکن وہ اپنے ٹرو پوٹینشیل کی طرف نہیں جا پاتی. دے بیکم پارٹ آف دا وشیس سرکل, جو کہ وہ کما رہی ہیں یا پھر گھر دیکھ رہی ہیں, اینڈ دیٹس اٹ. لیکن ان کو اپنے لیے ہی وقت نہیں ملتا. So that's great. I mean, that's amazing. And جس طرح تھینک یو سو مچ تسمیہ آپا, جب آپ بات کرتی ہیں نا تو مجھے اتنے زیادہ اپنے جو معمار ہم نے کیا تھا, دیٹ واز دا فرسٹ لیڈرشپ کیمپ فار گرلس,
اسے اتنے زیادہ فلیش بیکس آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید رات گزر جائے گی اور وہ قصہ خوانی ختم نہیں ہوگی. لیکن جس طرح امیمہ نے کہا ٹائم کمٹمنٹ کا اس نے پوچھا نا, تو آئی ایکچولی وانٹ ٹو گیو دس آنسر ان اے ویری ان ڈیپتھ مینر ایز ویل. I think this is where I should share my journey as a woman at Youth Impact. So I joined Youth Impact as a participant in 2016, and that is where the journey never ended. It was not the social action project which made me continue, but it was it was our human development model at Youth Impact which made me continue. So once you join as an alumni at Youth Impact, that doesn't mean کہ ہم آپ کو کبھی پوچھیں گے نہیں. That means کہ آپ کی پوری ایک جرنی اسٹارٹ ہو گئی ہے سیلف ڈیولپمنٹ کی. And we will first engage you in a volunteer role. Then we'll slowly bring you in our core team. اور اس ٹائم پہ جس اسٹیج پہ میں کھڑی ہوں اپنی زندگی کی, یہ وہ اسٹیج ہے جہاں پہ میرے پاس ایک تازی لمس سے ڈگری ہے ایم فل کی, اور ساتھ ایک 2.5 سال کا بچہ ہے. اور یہ وہ اسٹیج ہے جہاں میرے خیال سے میری عمر کی ہر لڑکی گزرتی ہے, جہاں پہ اس کے پاس ایک بہت ہی لوکریٹو کریئر اپرچونٹی ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اس کی فرض نماز ہے نا, مجھے لگتا ہے کریئر نا عورت کا نفلی نماز ہوتی ہے نا, مطلب وہ اچھی کر لے تو بہت اچھی بات ہے اگر اس میں فلرش کر کے سوسائٹی کو گفٹ بیک کرتی ہے, لیکن جو اس کی فرض نماز ہے نا وہ اولاد ہوتی ہے, یا اس کا وہ امپیکٹ ہوتا ہے جو وہ انسانوں پہ ڈال رہی ہوتی ہے. تو وہ فرض نماز قضا بھی نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں میری عمر کی خواتین. اینڈ دین دیر کمز اے ہیوج ڈپریشن دیٹ وی آر ویسٹنگ آور لائف, وی آر ناٹ پروگریسنگ. آپ یقین کریں, آئی ایم ورکنگ ایٹ یوتھ امپیکٹ and I am the only one of the 2 or 3 employees which are full time at Youth Impact. And Youth Impact has arranged made complete arrangements in their office for my son. So I take my son to my office. He was never given to any maid or anything. I'm not condemning any person who جس کے گھر میں میڈ ہوتی ہے, لیکن I'm just telling about myself کہ ابراہیم وہ بچہ ہے جو میرے ساتھ آفس جاتا ہے, آفس جا کے خوب ادھم مچاتا ہے, خوب شور مچاتا ہے. اور یوتھ امپیکٹ وہ جگہ ہے جہاں پہ مجھے مطلب گلٹی بھی فیل نہیں ہوتا ہے کہ میرا بچہ یہاں گند مچا رہا ہے, جو شاید بہت ساری خواتین کو اپنے گھر میں بھی نہیں کمفرٹ ملتا ہے. ابراہیم کے لیے یوتھ امپیکٹ آفس میں پراپر صوفہ کم بیڈ ہے جہاں پہ اس کے نیپ ٹائمنگ ہوتی ہے, اس کے لیے واش روم ارینج ہے, اس کے لیے کچن ارینج ہے کہ میں اس کا کھانا مینج کر سکوں, اور پھر ساتھ ایک آفس بوائے بھی ہے جو ابراہیم کو انگیج کر رہا ہوتا ہے. That is what Youth Impact has given me. It has given me a sense of progress. It has given me a sense of purpose in life. It has given me a rewarding opportunity, along with acknowledging my societal roles of becoming a woman. And you know why? Because at Youth Impact, we know کہ عورت کی فرض نماز مرد کی فرض نماز سے مختلف ہے. پرابلم یہ ہے ہمارے اس ٹائم پہ, بلکہ پوری دنیا کی ہی کریئر ڈیولپ HR پالیسیز کا, کہ جب عورت کو لا کے مرد کے ساتھ کھڑا کیا گیا تو عورت سے بھی وہی امید لگائے گی کہ وہ اسی طرح سنگل پیس میں دفتر آ جائے جیسے مرد آتا ہے, لیکن عورت کے ساتھ پورا گھر اس کے ساتھ دفتر آ رہا ہوتا ہے. And that is where the clash of civilizations happened, I think. And that is where Youth Impact gives you this opportunity. For everyone listening this program, anyone who has the doubt کہ میں اس کو کیوں جوائن کروں, مجھے کیا ملے گا, یا جو کہہ رہے ہیں کہ اس کی کمٹمنٹ تو 2 دن کی ہے, یہ تو بس ایک فن ٹرپ ہے, اس سے کیا ہوگا. I am here to tell you that this is your chance, that this is the point where you are going to come, and I'm telling you from experiential learning in real life. And that is where Youth Impact becomes the organization which acknowledges your roles and give you that space. And پھر ٹائم کمٹمنٹ کا سوال تھا, اس میں یہ بات آئی, تو یہ 2 دن کی ٹائم کمٹمنٹ نہیں ہے, یہ 1 مہینے کی ٹائم کمٹمنٹ نہیں ہے, یہ زندگی بھر کا رشتہ ہے, اور یہ ایسے ہی چلے گا. جی بالکل, یہ بات تو میں بہت اچھے سے سمجھتی ہوں کہ یوتھ امپیکٹ میں آنے کے ایک دروازے ہوتے ہیں ضرور, لیکن جانے کا کوئی دروازہ نہیں ہوتا. اور یہ واقعی بہت زبردست ہے, اور مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے آپ دونوں کی باتیں سن کے. obvious سی بات ہے میرا, لیکن ابھی بھی بہت سارے سوالات ہیں جو میں نے لکھ کے رکھے ہیں آپ لوگوں کے لیے. ایک سوال تسمیہ آپا آپ کے لیے اسپیشلی, کہ کسی نے پوچھا ہے ہم سے بیسکلی, از کیمپنگ اے گڈ وے فار وومین آف our age to learn life skills. our age کا مطلب ہے like above 25. تو اس سوال کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں اور اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ امیمہ ایک دفعہ کوشچن ریپیٹ کریں گی آپ پلیز؟ جی بالکل, از کیمپنگ اے
good way for women of our age to learn life skills? I should, I mean, my answer Like, would be why not? uh, I think as जबरदस्त simple as that. Why not? yes, why not? बिल्कुल ऐसे ही है, हम why अपने not? आप को मतलब कोई रिट्रीट क्यों नहीं देना चाहते? हम हम्म, क्यों कुछ नहीं करना चाहते? हम जहाँ पर देखते हैं कि आदमी हमारी सोसाइटी में हर तरह की चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों से भी मिल रहे होते हैं फॉर दैट मैटर, वो और मुख्तलिफ जगहों पे आई डोंट नो हर एक के हस्बैंड्स हैं या नहीं हैं जो ख़वातीन इसमें आने वाली हैं, तो लेकिन मर्दों को इस माशरे में बहुत ज़्यादा हुकूक दिए गए हैं ऐसा लगता है, और ख़वातीन को जो है वो मतलब ये आई थिंक सेल्फ अज्यूम्ड भी है, और ज़ाहिर है जो कल्चर आपका आपके ऊपर रीइंफोर्स करता है चीज़ें, वो भी बहुत सारी आपकी थॉट प्रोसेस का पार्ट बन जाती हैं. तो आई थिंक देयर इज नो स्टॉपिंग टू वुमेन कि आप मतलब क्यों किसी से पीछे रहें, आप क्यों कैंपिंग पे नहीं जाएंगी, आपको जाना चाहिए, आपका हक है कैंपिंग पे जाना, और वहाँ जाके बिल्कुल. आप ज़बरदस्त तरीके से नेचर को भी इंजॉय करेंगी, आप अपना आपका अपना मी टाइम होगा वहाँ पर, आपका अपना रिफ्लेक्टिंग टाइम होगा जो मे बी इससे पहले आपने कभी उसमें इंडल्ज ही नहीं हुई, आपको पता ही नहीं कि क्या ये भी कोई टाइम है, क्या मेरा भी हक है ऐसा टाइम गुजारने का. तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. Okay, thank you so तस्मी much. आपा, इसमें ना असल में मैं इस क्वेश्चन को एक और तरीके से फ्रेज करूंगी. जो असल मतलब होगा वो ये है कि क्या बिल्कुल. कि कंफर्ट जोन से क्यों निकले हम. मतलब अगर यही चीज हमें एक कॉन्फ्रेंस हॉल में दी जा सकती है कि हम ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं, तो कंफर्ट जोन से निकलने की क्या मार्जिनल यूटिलिटी, क्या यूटिलिटी है, क्यों हम निकलें और अपने घर से आरामदह बिस्तर से निकल कर गर्मी में कैंप में जाके सो जाए, क्या वजह. हर चीज़ हमें बिस्तर पे तो नहीं मिलती ना मारिया, हमें तो आपने माशाल्लाह आपका बेटा है तो आप जानती हैं कि वो जो एक्सपीरियंस आपने किया है, वो एक्सपीरियंस जब तक आपने नहीं किया था तो आप नहीं जानती थी कि उस एक्सपीरियंस के अंदर क्या विजडम, क्या क्या रिस्क छुपा है खुदा की तरफ से. तो हम बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से ये भी सोच के पीछे हटते रहते हैं कि मे बी ये मुश्किल है, या ये मैं नहीं कर सकती, या इसकी क्या ज़रूरत है. लेकिन जब तक आप डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इन लाइफ में इंडल्ज नहीं होते तो आप बहुत सारे विजडम, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी फुलफिलमेंट, बहुत सारे मीनिंगफुल चीज़ों से और बहुत सारे रिस्क से जो खुदा ने आपके लिए बिखेर के रखा है यूनिवर्स में, उससे भी आप जो है वो पीछे हट जाते हैं ना. तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल वे. बहुत सारे तरीके हैं इसके अंदर इंडल्ज होने के, तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स आई थिंक वन शुड डेफिनेटली एक्सपीरियंस. ओके, थैंक यू सो मच. मारिया भाजी, आपके लिए एक सवाल आया है. बेसिकली ये फेसबुक पे हमें कमेंट पे अभी अभी शो हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ ये सवाल कर लिया जाए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है. कैन यू प्लीज टेल अबाउट द एक्टिविटीज कि किस तरह की एक्टिविटीज हो रही होंगी. सवाल का एक और पार्ट भी है, लेकिन मैं चाहूंगी कि पहले आप इस सवाल का जवाब दे दें कि किस तरह की एक्टिविटीज होने वाली है. बिल्कुल. अच्छा, तो बेसिकली व्हेन इट कम्स टू यूथ इम्पैक्ट, और जब हम बिल्डरनेस के साथ लीडरशिप का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसका जो अल्टीमेट मीनिंग होता है वो होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग. अब एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है कि हम कभी भी किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए हम सेशंस भी अरेंज करवाते हैं. दैट्स लाइक ओनली 20% ऑफ आवर पेडागोजी, बट मोर देन दैट वी डिजाइन एक्सपीरियंसेस where you actually self reflect, you experience, you realize, you memorize, you feel, you get hurt physically and emotionally as well, and then have a huge debrief at the end where you yourself tell you what I have learned, and that is where the lessons become immortal actually. वो चीज आपको सारी जिंदगी याद रहेगी. So activities are going to be experiential in nature, and it's going to be experiential based mostly. हमारे flyer के ऊपर भी it's marketed very clearly that we are going to have a water based Olympiad. We will be having a raft making activity. We will be having a cooking competition. We will be having an Olympiad, and then we will be having um, speaker sessions by
some seasoned professionals, ladies who have actually succeeded in their lives and have a lot to share with everyone else in the camp as well. So these are going to be the activities. اور جو second part ہے question کا وہ یہ ہے کہ what about the impact of Irtaka for professional women? So one of my friend, we were just talking recently, and she is earning a very good بلکہ six بھی شاید multiple figures ہے in a very early career. اور پھر میں نے we were discussing about کہ what are the hiring priorities by HR professionals, and that is where we both concluded کہ جو آپ کے soft skills ہوتے ہیں نا, conflict resolution, negotiation, communication, commitment, hard work, compassion, empathy اور ٹیم ورک, پرابلم سالونگ, اگر آپ کے اندر ایک ایچ آر پروفیشنل یہ سارے چیزیں آئیڈینٹیفائی کر پائے, تو اگر آپ کے پاس اسکلز میں کوئی کمی بھی ہوگی نا, تو وہ ایچ آر آپ کو اس بندے سے کہیں گنا زیادہ پرائورٹائز کرے گا جس بندے کے پاس اسکلز ہوں گے, ہارڈ اسکلز ہوں گے, بٹ دیٹ پرسن وونٹ بی ہیونگ دیز تھنگس. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ the person I was talking to, the friend I was talking to, she was not working an in-person environment. She was virtually operating. ٹھیک ہے, تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ دنیا جب ورچوئل ہوگی تو اس دنیا کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں نا, ہم سارے روبوٹس بن گئے ہیں. لیکن یو نو واٹ کہ if you are very good at these skills, virtual environment needs more than these things than an in-person environment. So what I'm trying to tell is کہ اگر آدھی سے زیادہ پاکستانی عوام یا آدھی سے زیادہ دنیا ہی ورچوئل ورلڈ پہ شفٹ ہو گئی ہے, تو پروفیشنل فیمیل کے لیے یہ سافٹ اسکلس ہیں جہاں پہ یہ پورا ایکسپیرینس کاؤنٹ ہو رہا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ وی ول بی ہیونگ سیشنز وچ ول بی ہیلپنگ یو ڈیولپ ہارڈ کور اسکلس, جس کو آپ جاتے کے ساتھ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, وچ ول انکلوڈ اینڈ ناٹ نیسسریلی, but it will be including public speaking, vision building, goal setting, maybe social media marketing, and all of those things. So you will be getting hard skills, hardcore skills, along with having soft skills. So that is what you will be having for professional females. تھینک یو سو مچ مایہ باجی. تسمیہ آپا, آپ سے میرا ایک سوال ہے. بیسکلی جب ہم یہ پروگرام ڈیزائن بھی کر رہے تھے, اور کیونکہ آپ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ جوائن رہی ہیں, تو ایک سوال بار بار یہ آ رہا تھا کہ وائی وومنس شوڈ, اسپیشلی جو مدرز ہیں, وومنس میں جو ابھی لائک نیو پیرنٹ بن رہی ہیں اور بننے والی ہیں, تو وہ مدرس کا بہت زیادہ کنسرن آ رہا تھا کہ مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ جیسے پروفیشنل ہے, بھائی آپ نے باہر جانا ہے, باہر جا کے کام کرنا ہے, آپ کو اسکلس کی ضرورت ہے, ہم نے تو گھر پہ ہی رہنا ہے. تو مدرس کے لیے یہ پروگرام کس طرح سے فائدہ مند ہو سکتا ہے, اسپیشلی فور مدرس کے حوالے سے میں آنسر چاہوں گی, کیونکہ آبویسلی بات ہے کہ آپ تو اس کو بہت اچھے سے آنسر کر سکتی ہیں. نہیں نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ یہ سنسنی نہیں پھیلائیے کہ میں اس کو بہت اچھے سے آنسر کر سکتی ہوں. اچھا جی, دیکھیں میں انسان ہوں, لمیٹڈ ہوں اپنی کیپیسٹی میں, تو جو میرا تھاٹ پروسیس ہے میں آپ کو اسی کے مطابق بالکل بتا سکتی ہوں کہ یہ تو آپ کو پروگرام میں جا کے پتہ لگے گا کہ اصل جب تک آپ ایکسپیرینس نہیں کریں گے اس چیز کو, تو میں یہاں پر کتنی بیٹھ کے بات کروں یا ہم لوگ کتنی بات کریں, تو یو ول ناٹ کم ٹو نو کہ واٹ از دیر فار یو ان اٹ اور ان دی ایکسپیرئنس. لیکن میں نے اٹینڈ کیا ہے اس سے پہلے جو بھی یوتھ امپیکٹ کا کیمپ, تو میرے لیے مجھے یہی سمجھ میں آیا تھا کہ اٹ واز ناٹ ویری کلیئر ٹو می کہ وہاں پہ ہوتا کیا ہے. لیکن جب میں نے خود فرسٹ ہینڈ ایکسپیرئنس کری بہت ساری ایکٹیویٹیز ان کی اور بہت سارے سیشنز, تو ابھی تک میں نے ابھی تک ایسی کوئی چیز ایکسپیرئنس نہیں کری. میں نے ایسے کوئی پروگرامز دیکھے نہیں, وٹنس نہیں کرے اپنی لائف میں. ہوتے ہوں گے بالکل, لیکن یہاں پہ پاکستان میں آئی ہیونٹ سین سچ پروگرامز جس طرح ڈیلیور کیا جاتا ہے اور جس طرح کی ایکٹیویٹیز, اتنی تھاٹفل ایکٹیویٹیز پلان کی جاتی ہیں اور اس کے اندر جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ بھی بہت گریٹ ہوتا ہے. تو یہ جو آنے والا ہے اس کے بارے میں ہم پہلے سے بات کر کے آئی تھنک اس کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر کیا چیزیں ملیں گی ایک مدر کو یا ایک مے بی ورکنگ وومن کو یا ہوم اسکولر کو. آئی کی ناٹ سے دیٹ بیفور ہینڈ.
یہ ایکسپیرئنس کر کر ہی پتہ چلے گا. لیکن پھر بھی فار می ایٹ لیسٹ واٹ شوڈ بی دیئر اینڈ واٹ ہیز ٹو بی دیئر از فرسٹ آف آل مائی ٹائم آؤٹ. مجھے اس ساری چیزوں سے بریک ملے گا جو کہ میں نے پھر ذکر کیا تھا کہ ایک وشیس سرکل کا پارٹ ہوتی ہیں خواتین, اور ان کو جنرلی, بلکہ اب تو سب کے ساتھ ہی ایسا ہی ہو گیا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ بس وہ صبح اٹھتے ہیں, چاہے آپ مرد حضرات کی بات کریں یا خواتین کی, ان کو بھی ہم کیوں سائڈ پہ رکھ دیں نا, مرد حضرات کو, وہ بھی مطلب پلانٹ کا پارٹ ہیں وہ بھی. بالکل. تو ان سے آپ نے ناراض نہیں ہونا ہے, مطلب ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. تو وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ ایک ایسے وشیس سرکل کا پارٹ بن گئے ہیں جہاں پہ دن اور رات بس ہو رہے ہیں اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. سو دیر ہیز ٹو بی اے میننگ اینڈ پرپز ان لائف. وہاں جا کے آپ کو ایسی کوئی چیز ملے جہاں پہ آپ کی زندگی کو ایک مقصد ملے, تو آئی تھنک اس سے بڑی چیز کوئی اور ہو نہیں سکتی میری نظر میں. آئی تھنک دیٹس دی آنسر. تھینک یو سو مچ. بالکل ایسے ہی ہے. اور ہماری وجہ اس میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی یا میں آپ لوگوں سے ایک اور سوال کروں؟ میرے خیال سے نا میرے سے آپ کو تھوڑی دیر بعد مائک لینا پڑ جائے گا, کیونکہ جب میں بولنا شروع کرتی ہوں تو میں بہت لمبا بولتی ہوں. ہمارے پاس تو جو ہے اسی لیے میرے خیال سے نیکسٹ کوشچن پہ موو آن کرتے ہیں. آئی جسٹ ایڈ اف آئی وانٹ ٹو. ہاں, لیکن ہم آپ سب کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کا کبھی بھی کوئی بھی سوال آئے تو جسٹ آپ ہمیں ای میل کر لیں, انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ ہم سے رابطہ کر لیں, آپ کو آپ کے سارے سوالات کے جواب مل جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, مردوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو سوال بیسکلی یہی تھا. بہت سارے لوگوں نے پرسنلی بھی مجھ سے بھی پوچھا تھا, اینڈ آئی ہوپ سو کہ ماریہ بھاجی سے بھی پوچھا ہوگا کہ وائی دس از اسپیشلی فار وومنس اونلی, مردوں کو کیوں نہیں رکھا گیا اس پروگرام میں. مطلب یوزولی جو پروگرامس ہوتے ہیں لیڈرشپ بلڈنگ, تو اس میں وہ کوٹا سسٹم ہوتا ہے کہ 50% وومنس ہوتی ہیں, 50% میل ہوتے ہیں. ہم نے یہاں پہ رکھا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ 25 ایج سے جو میل ہوتے ہیں ان کو تو اب ظاہر ان کا کریئر اسٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے, ان کو بھی فیملی اسٹارٹ کرنی ہوتی ہے, اور ان کی لائف میں بھی بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ اسپیشلی فور وومن ہی کیوں رکھا؟ اس کے حوالے سے میں چاہوں گی ماریہ باجی آپ ہی آنسر دیں, اور اس کے بعد تسمیہ آپا اگر آپ کو کچھ ایڈ کرنا ہے تو پلیز آپ بھی. Thank you so much, Tasmia, for having this question. اس سوال کا جواب نا میں کسی بھی تھیوری یا فلسفی سے نہیں دینا چاہوں گی, بلکہ میں آپ کے ساتھ نا ایک ایکسپیرینس کوٹ کروں گی جو کہ معمار کا تھا. تو معمار واز آر فرسٹ آل گرلز wilderness based leadership program. اور میرا ہر کوئی ابھی مذاق اڑانے لگ گیا بیکاز آئی کوٹ دس تھنگ سو مچ, لیکن آئی تھنک اٹ از ویری ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. کہ میں ہر ایک کوئی بات کرتی ہوں کہ ہم جب اس پروگرام پہ تھے 4 دن تو ہم روئے بہت, مطلب. اور یہ بات نا ایک بڑا ایک رننگ جوک بن گیا کہ معمار پہ نا جب ٹرافی میں جب خوش ہوتے تھے تو روتے تھے, جب غمگین ہوتے تھے تو روتے تھے, جب تھک جاتے تھے تو روتے تھے, جب اوارڈ مل رہا جو اوارڈ دے رہا ہوتا تھا وہ رو رہا ہوتا تھا, جس کو مل رہا ہوتا تھا وہ رو رہا ہوتا تھا, جس کو نہیں مل رہا ہوتا تھا وہ رو رہا ہوتا تھا, اور جس کو نہیں مل رہا ہوتا تھا وہ دوسرے کی خوشی میں رو رہا ہوتا تھا. لیکن پتہ ہے اس سب کی بات کرنے کا مقصد کیا ہے, کہ جب میں معمار پہ تھی نا مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا, لیکن یہ چیز میری لرننگ کرو میں تھی کہ I really felt that for the first time a woman was allowed to become a woman in real sense. That کہ عورت کو پہلی دفعہ یہ اجازت ملی کہ وہ اسی طرح خوش ہو جیسے ایک عورت ہونا چاہتی ہے. میں نے یہ چیز دیکھی کہ جب ہم کو سیٹنگ میں ہوتے ہیں, میں شروع سے لے کے آخر تک کو ایجوکیشن میں پڑھی, امریکہ جا کے بھی پڑھی, پاکستان میں بھی پڑھی, ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں پڑھی, پڑھایا بھی, ٹیوشن پڑھ کے بے انتہا کیمپس اٹینڈ کیے, ایوری تھنگ واز گو. اینڈ یو نو واٹ, ڈیورنگ معمار شاید اس سے پہلے اس برڈن اس ویٹ کا اتنی عادت ہو گئی تھی کہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اتنا سر پہ بوجھ اٹھائے پھر رہے ہیں, کہ جب پہلی دفعہ اترا تو پتہ چلا کہ سر پہ تو اچھا خاصا وزن تھا یار. اور that is کہ whenever we are in the co-setting now there are always a burden of proof for the woman. So the male is already accepted کہ اس کے جو طریقے کار ہیں, جب وہ جیتے گا تو وہ یہ کرے گا, اونچا اونچا چھلانگے مارے گا اور چیخے مارے گا, وہ ایکسیپٹیڈ ہے. لیکن جب عورت رونا شروع کرے گی نا تو that is not accepted. اور اسی لیے جب کو سیٹنگز میں کبھی کچھ جیتا یا کسی نے جیتا
تو وہ اسی طرح خوش ہوا, واہ بھائی واہ, میں نے بڑا تیر مار لیا, میں نے یہ چھکا مار لیا, میں نے یہ کر لیا. We were replicating the same patterns of celebrating every high of our emotion, just like we had been seeing every other man in public setting. But that was for the first time that it was all women, and every woman felt safe in showing her tears to the other person, because she knew that this is the safe space. And you know what? Aakhri din na, I told everyone, by the end of this camp, you have not only become memar, but you have become confidant for one another. And what is a confidant? It is the person who knows you in and out. And it is the person who is going to help you in your every other difficult situation. And that is why it has to be all girls. Because by the end of it, we were thinking کہ جن پروگرامس میں ہم نے کہیں سال لگائے, یہ معمار, حالانکہ اس میں بہت سارے بلنڈرس تھے کیونکہ وہ پہلا پروگرام تھا, لیکن اٹ واز مچ مور افیکٹو دین دیٹ بیکاز اٹ واز آل گرلس. ختم, مائک ڈراپ. تھینک یو سو مچ. تسنیہ آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی؟ آئی تھنک بڑی خوبصورتی سے ماریا نے بات کری ہے, تو آئی ڈونٹ ہیو ٹو ایڈ مچ, بٹ یہ کہ ایک میں آج کی ہماری اگزامپل بتا دیتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ کی اور میری کانورزیشن ہو رہی تھی, تو اس پہ وہ یہ اکثر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ خواتین روتی رہتی ہیں, خواتین جو ہے وہ بس کمپلین کرتی رہتی ہیں, خواتین جو ہے وہ ہر وقت ایسا کیوں بتاتی رہتی ہیں کہ وہ بہت پریشان ہیں, وہ ان کے کرنے کے بہت سارے کام ہیں اور ان کو یہ بھی فرسٹریشن ہے اور یہ بھی ہے. کیا تم لوگ کو نہیں لگتا کہ آدمی بھی جو ہے وہ بھی تھک جاتے ہوں گے اور ان کا معاش کمانے کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے, اور اسے کیوں نہیں بولتی ہو, اسے کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتی ہو, وہ کیوں نہیں نظر آتا؟ I was like, میں سوچ میں اپنے جا کے میں نے اس کو سوچا, I was like کہ اگر غور کیا جائے تو ہم نے نیوٹن کا ایک لا پڑھا ہے کہ فار ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن. تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ عام طور پہ خواتین کی اکمپلشمنٹس, خواتین کی سروسز, خواتین کی 24/7 جو جاب ہے اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا. ساری بات آدمی کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے. گھر میں آدمی آئے تو کہا جاتا ہے اسے سونے دو, شور نہیں ہو, دروازہ بند کر دو, لائٹ آف کر دو, اچھا تنگ نہیں کرنا, ارے بڑا تھکا ہوا آیا ہوگا, یو نو. تو اس طرح کا جو سمپتھی ایلیمنٹ ہے وہ آدمیوں کے ساتھ ہی ہے. اچھا, یہ کرنے والی بھی خود خواتین ہیں اپنے ساتھ خود, کیونکہ یا تو وہ مدر کے رول میں کرا رہی ہوں گی اپنی بیٹیوں سے, یا پھر وہ ساس کی رول میں کرا رہی ہوں گی اپنے بہوؤں سے. تو یہ جو ہے وہ چلتا چلا آ رہا ہے. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے یہی کہا کہ دس از ناٹ سم تھنگ کہ آپ برے ہیں میں اچھی ہوں, یا میں بری ہوں اور آپ اچھے ہیں. یہاں پہ کوئی صحیح غلط اور اچھائی برائی کا وہ کانسیپٹ نہیں ہے. دا تھنگ از کہ اتنا خواتین کے رول کو انڈرمائن کر دیا گیا ہے کہ وہ جو پھر ری ایکشن نکل رہا ہے نا وہ آپ کو ایسا سننے میں آ رہا ہے. میں نے کہا کہ نو ڈاؤٹ ان دیٹ کہ آدمی کی جو ذمہ داری خدا نے معاش کی لگائی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت مشکل ہے. اگر مجھے یہ دے دی جائے تو میں اس کی حق ادا ہی نہیں کر سکتی, میرے اوسان خطا ہو جائیں گے, میں بہت بڑا برڈن ہے یہ. لیکن وہ جو خواتین کی کوئی بات سنتا نہیں ہے نا, کوئی سننے کو نہیں ہے, یا لوگ اگر سنتے تو وہ ان کو رونا لگتا ہے. تو وہ شاید اس کیمپ کے تھرو یہ والی بھی ہماری جو ہے کمپلین اور یہ والی بھی جو ہماری اندر کی ایک میں بی ارج ہے, جو ہماری وائس ہے, وہ وہاں پہ شاید کھلے دل سے ایکسیپٹ بھی ہوگی اور سنی بھی جائے گی, اور ہم بات کرنے میں کمفرٹیبل بھی ہوں گے. اینڈ دین وی کین ریچ ٹو اے کنکلوژن جہاں پہ ہم فلفلمنٹ کی طرف آئیں گے. ہم جیسے آپ مطمئن بھی کہنا ہو سکتا ہے, نفس المطمئنہ کی طرف بھی آپ آ سکتے ہیں بالکل, کہ جب آپ اپنے بارے میں بہتر طریقے سے جانیں گے, اپنی ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کریں گے. ٹھیک ہے میں روتی ہوں لیکن میں کیوں رو رہی ہوں؟ تو اٹس اوکے ٹو کرائی, اٹس اوکے ٹو فیل سیڈ, یہ سب زندگی کا پارٹ ہے. تو آئی تھنک یہ ساری چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہوں گی تو اٹ ول بی اے میننگ فل ایکسپیرئنس انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب ہمارے پاس ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے اور اب انشاءاللہ یہ لائیو سیشن جو اینڈ ہونے والا ہوگا, لیکن اسٹل آپ لوگوں کے کوئی بھی سوال ہے آپ ہم سے کبھی بھی رابطہ کر سکتے ہیں تھرو آور ای میل آئی ڈی, فیس بک, انسٹاگرام, لنکڈ ان. لیکن جانے سے
पहले वंस अगेन मैं आप दोनों का तो बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और साथ में मैं चाहती हूँ कि जो ख़वातीन इस वक़्त हमें देख रही हैं, आप उनको इस वक़्त क्या मैसेज देना चाहेंगी कि मतलब एक बड़ा ज़बरदस्त सा मैसेज मैं आप दोनों से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि भई इसके बाद जो है इंशाल्लाह सबके सारे सवालात क्लियर हो जाएँगे और उसके बाद उनको कोई सवाल ही नहीं आएँगे। बस वो डिसाइड कर चुके होंगे भई इस प्रोग्राम में तो आना ही है। तो इसको आप किस तरह से आंसर करेंगे? फर्स्ट मारिया बाजी आप, और फिर इंशाल्लाह तस्मिया आपा आप इसका आंसर करेंगे। थैंक यू। मतलब उमायमा, आखिरी जो सबसे बड़ा बम था वो क्या न्यूक्लियर बम आपने वो आखिर के लिए रखा था। लेकिन for me it would just be one line के if it's about investment and the return of investment, when this program won't only have an end in 2 days, it's going to be a lifelong journey, and the investment you're going to do today is going to return the benefits throughout your life, and it will even reflect in your children. I actually feel so great and so blessed by Allah Ta'ala कि 18 साल की उम्र में यूथ इम्पैक्ट आ गई थी कि अब जो मैंने 18 साल की उम्र में पहली दफा देखा वो मेरा बेटा अपनी आंखें खोलते के साथ ही सब देख रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. So this is the return of investment, and that is why you should definitely join. Thank you so much. तस्मिया आपा आप. Umaima, Maria, thank you so much for your words and all. आप लोगों ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सारी चीज़ों को, और उमैमा ने तो खैर कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, उमैमा ने तो सिर्फ सवाल किए, तो उमैमा का थैंक यू नहीं कर रहे हम. आई थिंक इट्स अ होल पैकेज फॉर मी. इट्स नॉट जस्ट अ थिंग जो मैं इसको देख रही हूँ कि ये बड़ा खूबसूरत एक पैकेज है पूरा मेरे लिए, जिसमें शुरू से लेके आखिर तक किसी ने हाथ पकड़ा है और फिर वो एक डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहा है. मेरे सामने जो इमेज क्रिएट हो रहा है, इट्स समथिंग लाइक दैट. तो अभी तक ऐसी कोई चीज़ एक्सपीरियंस हमने नहीं करी है, तो और पहले मैंने कभी देखी नहीं ऐसी कोई चीज़, और दिस वाज द रीज़न कि इसके बारे में बात की गई कि ख़वातीन के लिए इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आम तौर पे यूथ के लिए काम किया जाता है, बहुत सारे और एरियाज़ में लोगों के लिए काम किया जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्रूशल और सबसे ज़्यादा फंडामेंटल पार्ट ऑफ सोसाइटी ख़वातीन है, कि बड़ी आपको एक वॉइड है, खला है. तो इट्स अमेजिंग कि देयर हैज़ टू बी सम प्लेस जहाँ पे ये वॉइड फिल हो सके, एंड दैट्स इट व्हाट आई हैव टू से. थैंक यू. थैंक यू सो मच वंस अगेन, और शुक्रिया. वाकई वैसे मैंने तो कुछ नहीं एक्सप्लेन किया, लेकिन मेरे सवालों का शुक्रिया. अगर मैं ये सवालात नहीं करती तो फिर शायद ये जवाबात भी ना होते. लेकिन थैंक यू सो मच आप दोनों का, और मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं तो सीखती रहती हूँ आप लोगों के साथ. लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि बाकी लोग भी आएँ और आप लोगों से वैसे ही सीखें जो कुछ मैं सीख रही हूँ. और मैं लाइक लिटरली दिस इज अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस फॉर मी टू. और बस अब टाइम बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन स्टिल वंस अगेन मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास व्हाट्सएप है, आप हमसे रब्ता करें, आपको आपके सारे सवालात का जवाब दे दिया जाएगा. और बस, और हम सब आपका बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आएँ, हमें ज्वाइन करें. और इंशाल्लाह दिस प्रोग्राम जो है ये यकीनन जिस तरह मेरे लिए और बाकी लोगों के लिए जो अभी इसमें काम कर रहे हैं बहुत कुछ सीखने को लाइक दे रहा है, तो वो आप लोगों को भी ज़रूर देगा. once again thank you so much. Allah Hafiz. Go girls go. Allah Hafiz.